اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون۔ ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ منصف، انصاف اور مدعی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے جس پر کسی اور کا مال چاہیے اور اس حقدار کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو یہ شخص اس کا انکار کر جائے اور حاکم کے پاس جا کر بری ہو جائے، حالانکہ وہ جانتا ہو کہ اس پر اس کا حق ہے اور وہ اس کا مال مار رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے اور اپنے تئیں گناہگاروں میں کر رہا ہے۔ حضرت مجاہد، سعید بن جبیر، اکرمہ، مجاہد، حسن، قتادہ، صدی، مقاتل بن غیان، عبد الرحمن بن زید اسلم رحم اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ باوجود اس علم کے کہ تو ظالم ہے جھگڑا نہ کر۔ صحیحین میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انسان ہوں، میرے پاس جھگڑا لے کر لوگ آتے ہیں، شاید ایک دوسرے سے زیادہ حجت باز ہو، میں اس کی چکنی چپڑی تقریر سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ در حقیقت میرا فیصلہ واقعہ کے خلاف ہو، تو سمجھ لو کہ جس کے حق میں اس طرح کے فیصلے سے کسی مسلمان کے حق میں دلوا دوں وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، خواہ اٹھا لے خواہ نہ اٹھائے۔ میں کہتا ہوں یہ آیت اور حدیث ثمر پر دلیل ہے کہ حاکم کا حکم کسی معاملے کی حقیقت کو شریعت کے نزدیک بدلتا نہیں، فی الواقع بھی نفس الامر کے مطابق ہو تو خیر، ورنہ حاکم کو تو اجر ملے گا، لیکن اس فیصلے کی بنا پر نہ حق کو حق لینے والا اللہ کا مجرم ٹھہرے گا اور اس پر وبال باقی رہے گا، جس پر آیت مندرجہ بالا گواہ ہے کہ تم اپنے دعوے کو باطل ہونے کا علم رکھتے ہوئے لوگوں کے مال مار کھانے کے لیے جھوٹے مقدمے بنا کر جھوٹے گواہ گزار کرنا، ناجائز طریقوں سے حکام کو غلطی کھلا کر اپنے دعووں کو ثابت نہ کیا کرو۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں سمجھ لو کہ قاضی کا فیصلہ تیرے لیے حرام کو حلال نہیں کر سکتا اور نہ باطل کو حق کر سکتا ہے، قاضی تو اپنی عقل سمجھ سے گواہوں کی گواہی کے مطابق ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ صادر کر دیتا ہے، وہ بھی آخر انسان ہی ہے، ممکن ہے خطا کرے اور ممکن ہے خطا سے بچ جائے، تو جان لو کہ اگر فیصلہ قاضی کا واقعہ کے خلاف ہو تو تم پر صرف قاضی کا فیصلہ سمجھ کر اسے جائز مال نہ سمجھ لو، یہ جھگڑا باقی ہی ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کرے اور باطل والوں پر حق والوں کو غلبہ دے کر ان کا حق ان سے دلوائے اور دنیا میں جو فیصلہ ہوا تھا اس کے خلاف فیصلہ صادر فرما کر اس کی نیکیوں میں اسے بدلہ دلوائے۔ یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ لوگ تم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم کہو کہ یہ لوگوں کے وعدے کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، احرام کی حالت میں گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ چاند اور ماہ و سال۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے چاند کے بارے میں سوال کیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس سے قرض وغیرہ کے وعدوں کی میعاد معلوم ہو جاتی ہے، عورتوں کی عدت کا وقت معلوم ہوتا ہے، حج کا وقت معلوم ہوتا ہے، مسلمانوں کے روزے کے افطار کے تعلق بھی اسی سے ہے۔ مسند عبد الرزاق میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چاند کو لوگوں کے وقت معلوم کرنے کے لیے بنایا ہے، اسے دیکھ کر روزے رکھو، اسے دیکھ کر عید مناؤ، اگر ابر و باران کی وجہ سے چاند نہ دیکھ سکو تو 30 دن پورے گن لیا کرو۔ اس روایت کو حضرت امام حاکم نے صحیح کہا ہے، یہ حدیث اور سنتوں سے بھی مروی ہے۔ حضرت علی سے ایک موقوف روایت میں یہ مضمون بھی وارد ہوا ہے، آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے کہ بھلائی گھروں کے پیچھے سے آنے میں نہیں بلکہ بھلائی تقویٰ میں ہے، گھروں میں دروازوں سے آؤ۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ احرام میں ہوتے تو گھروں میں پشت کی جانب سے آتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابو داؤد طیالسی میں بھی یہ روایت ہے، انصار کا عام دستور تھا کہ سفر سے جب واپس آتے تو گھر کے دروازے میں سے نہیں گھستے تھے۔ دراصل یہ بھی جاہلیت کے زمانے میں قریشیوں نے اپنے لیے ایک اور امتیاز قائم کر لیا تھا کہ اپنا نام انہوں نے حمص رکھا تھا۔ احرام کی حالت میں تو یہ براہ راست اپنے گھروں میں آ سکتے تھے لیکن باقی کے لوگ سیدھے راستے گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ سے اس کے دروازے سے نکلے، آپ کے انصار صحابی حضرت قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہی اس دروازے سے نکلے۔ اس پر لوگوں نے حضرت سے کہا یا رسول اللہ یہ تو کہ تجارت پیشہ شخص ہے، یہ آپ کے ساتھ آپ کی طرح دروازے سے کیوں نکلے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کرتے دیکھا کیا، مانا کہ آپ حمص میں سے ہیں لیکن میں بھی تو آپ کے دین پر ہی ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن ابی حاتم، حضرت ابن عباس وغیرہ سے یہ بھی روایت مروی ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں بہت سی قوموں کا یہ رواج تھا کہ جب وہ سفر کے ارادے سے نکلتے پھر سفر ادھورا چھوڑ کر اگر کسی وجہ سے واپس چلے آتے تو گھر کے دروازے سے گھر میں نہ آتے بلکہ پیچھے کی طرف سے چڑھ کر آتے، جس سے اس آیت میں روکا گیا۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں اعتکاف کی حالت میں بھی یہی دستور تھا جسے اسلام نے ختم کر دیا۔ عطا رحم اللہ فرماتے ہیں اہل مدینہ کا عیدوں میں بھی یہی دستور
دستور تھا جسے اسلام نے ختم کر دیا. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا, اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانا, اس کا ڈر دل میں رکھنا, یہ چیزیں ہیں جو دراصل اس دین کام آنے والی ہیں جس دن ہر شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور پوری جزا سزا پائے گا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو. اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. سنو, فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے وہاں نہ لڑیں. اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو. کافروں کا بدلہ یہی ہے. اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ کا دین غالب نہ آ جائے. اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ. زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے. حکم جہاد اور شرائط. حضرت ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں جہاد کا پہلا حکم یہی نازل ہوا ہے. حضور علیہ السلام اس آیت کے حکم کی روح سے صرف ان لوگوں سے ہی لڑتے تھے جو آپ سے لڑیں. جو آپ سے نہ لڑیں خود ان سے لڑائی نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ سورہ براءت نازل ہوئی. بلکہ عبد الرحمن بن زیاد بن اسلام رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اور ناسخ آیت فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ہے. یعنی یہاں کہیں مشرکین کو پاؤ انہیں قتل کرو. لیکن اس بارے میں اختلاف ہے, اس لیے کہ اس سے تو مسلمانوں کو رغبت دلانا اور انہیں آمادہ کرنا ہے کہ اپنے ایسے دشمنوں سے کیوں جہاد نہ کرو جو تمہارے اور تمہارے دین کے کھلے دشمن ہیں. جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے لڑو. جیسے اور جگہ فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً, یعنی مل جل کر مشرکوں سے جہاد کرو جس طرح تم سب سے مل کر لڑائی کرتے ہیں. چنانچہ اس آیت میں بھی فرمایا انہیں قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان کا قصد تمہارے قتل کر تمہیں جلا وطن کرنے کا ہے تمہارا بھی اس کے بدلے میں یہی قصد رہنا چاہیے. پھر فرمایا تجاوز کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو, ناک کان وغیرہ نہ کاٹو, خیانت اور چوری نہ کرو, عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرو. ان بوڑھے لوگوں کو بھی نہ مارو جو نہ لڑنے کے لائق ہیں نہ لڑائی میں دخل دیتے ہیں. درویشوں اوتار کے دنیا لوگوں کو بھی قتل نہ کرو بلکہ بلا مصلحت جنگی نہ درخت کاٹو نہ حیوانوں کو ضائع کرو. حضرت ابن عباس, حضرت عمر بن عبدالعزیز, حضرت مکاتب بن حیان رحمہ اللہ وغیرہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہی فرمایا ہے. صحیح مسلم شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو فرمان دیا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو, خیانت نہ کرو, بدعہدی سے بچو, ناک کان وغیرہ اعضاء نہ کاٹو, بچوں کو اور زاہد لوگوں کو جو عبادت خانوں میں پڑے رہتے ہیں قتل نہ کرو. مسند احمد کی ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کا نام لے کر نکلو, اللہ کی راہ میں جہاد کرو, کفار سے لڑو, ظلم و زیادتی نہ کرو, دھوکہ بازی نہ کرو, دشمن کے اعضاء بدن نہ کاٹو, درویشوں کو قتل نہ کرو. صحیحین میں ہے ایک مرتبہ غزوے میں ایک عورت قتل کی ہوئی پائی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت برا مانا, عورتوں اور بچوں کے قتل کو منع فرما دیا. مسند احمد میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے 1 3 5 7 9 11 مثالیں دیں. ایک تو ظاہر کر دی باقی چھوڑ دیں. فرمایا کچھ لوگ کمزور اور مسکین تھے, ان پر زور آور مالدار دشمن چڑھایا. اللہ تعالیٰ نے ان ضعیفوں کی مدد کی, ان طاقتوروں پر انہیں غالب کر دیا. اب ان لوگوں نے ان پر ظلم و زیادتی شروع کر دی جس باعث اللہ تعالیٰ ان پر قیامت تک کے لیے ناراض ہو گیا. یہ حدیث اسناد صحیح ہے. مطلب یہ ہے کہ جب یہ کمزور قوم غالب آ گئی تو انہوں نے ظلم و زیادتی شروع کر دی. فرمان باری تعالیٰ کا کوئی لحاظ نہ کیا. اس بات پروردگار عالم ان پر ناراض ہو گیا. اس بارے میں حدیث و آثار بکثرت ہیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ ظلم و زیادتی اللہ کو ناپسند ہے اور ایسے لوگوں سے اللہ ناخوش رہتا ہے چونکہ جہاد کے احکام میں بظاہر قتل و خون ہوتا ہے. اس لیے یہ بھی فرما دیا کہ اگر قتل و خون ہے تو ادھر اللہ کے ساتھ شرک و کفر ہے اور اس مالک کی راہ میں سے اس کی مخلوق کو روکنا ہے اور یہ فتنہ قتل سے بہت زیادہ سخت ہے. ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہاری یہ خطا کاریاں اور بدکاریاں قتل سے زیادہ ذبح تر ہیں. پھر فرمان جاری ہوتا ہے کہ بیت اللہ میں ان سے لڑائی نہ کرو. جیسے صحیحین میں ہے کہ یہ شہر حرمت والا ہے, آسمان و زمین کی پیدائش کے زمانے سے لے کر قیامت تک باحرمت ہی ہے. صرف تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اسے حلال کر دیا تھا لیکن وہ آج اس وقت بھی حرمت والا ہے اور قیامت تک اس کا یہ احترام و بزرگی باقی رہے گی. اس کے درخت نہ کاٹے جائیں, اس کے کاٹنے نہ کھیڑے جائیں. اگر کوئی شخص اس میں لڑائی کو جائز کہے اور میری جنگ کو دلیل میں لائے تو تم کہہ دینا اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت دی تھی لیکن تمہیں کوئی اجازت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے مراد فتح مکہ کا دن ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے جہاد کیا تھا اور مکہ کو فتح کیا تھا. چند مشرکین مارے بھی گئے. وہ بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ مکہ صلح سے فتح ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا تھا کہ جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے وہ امن میں ہے, جو مسجد میں چلا جائے امن میں ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی امن میں ہے. پھر فرمایا کہ ہاں اگر وہ تم سے یہاں لڑائی شروع کر دیں تو تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی یہیں ان سے لڑو تاکہ یہ ظلم دفع
دفاع ہو سکے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والے دن اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لڑائی کی بیعت لی، جبکہ قریشی نے ان کے ساتھیوں سے مل کر یورش کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت تلے اپنے اصحاب سے بیعت لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی کو دفع کر دیا۔ چنانچہ اس نعمت کا بیان اس وقت میں ہے کہ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، پھر ارشاد ہوتا کہ اگر یہ کفار حرم میں لڑائی بند کر دیں اور اس سے باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دے گا کہ انہوں نے مسلمانوں کو حرم میں قتل کیا ہو، باری تعالیٰ ایسے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ پھر حکم ہوتا کہ ان مشرکین سے جہاد جاری رکھو تاکہ یہ شرک کا فتنہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب اور بلند ہو جائے اور تمام دنیا پر ظاہر ہو جائے۔ جیسے صحیحین میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص اپنی بہادری جتانے کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص حمیت و غیرت قومی سے لڑتا ہے، ایک شخص ریاکاری و دکھاوے کے طور پر لڑتا ہے، تو فرمائیے کہ ان میں سے کون شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہی وہی ہے جو اس لیے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کی بات بلند ہو، اس کے دین کا بول بالا ہو۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں مجھے حکم کیا گیا کہ میں لوگوں سے جہاد کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، ان کی جان و مال کا تحفظ میرے ذمہ ہوگا، مگر اسلامی احکام اور ان کے باطنی حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ پھر فرمایا اگر یہ کفار شرک و کفر سے اور تمہیں قتل کرنے سے باز آ جائیں تو تم بھی ان سے رک جاؤ، اس کے بعد جو قتال کرے گا وہ ظالم ہوگا اور ظالم کو ظلم کا بدلہ دینا ضروری ہے۔ یہی معنی ہے حضرت مجاہد کے اس قول کے کہ جو لڑے ان سے ہی لڑا جائے، یا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ان حرکات سے رک جائیں تو وہ ظلم یعنی شرک سے ہٹ گئے، پھر کوئی وجہ نہیں کہ ان سے جنگ و جدال ہو۔ یہاں لفظ عدوان جو کہ زیادتی کے معنی میں وہ زیادتی کے مقابلے میں زیادتی کے بدلے کے لیے ہے، حقیقتاً وہ زیادتی نہیں، جیسے فرمایا فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، یعنی تم پر جو زیادتی کرے تم بھی اس پر اس جیسی زیادتی کر لو۔ اور جگہ ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، یعنی برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے۔ اور جگہ فرما رہے ہیں فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، یعنی اگر تم سزا اور عذاب کرو تو اسی مثل سزا کرو جو تم کیے گئے ہو۔ پس ان تینوں جگہوں میں زیادتی، برائی اور سزا بدلے کے طور پر کہا گیا ہے، ورنہ فی الواقعہ وہ زیادتی، برائی اور سزا و عذاب نہیں۔ حضرت اکرمہ اور حضرت قتادہ کا فرمان ہے اصلی ظالم وہی ہے جو لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرنے سے انکار کرے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر کر کہا کہ لوگ تو مر کٹ رہے ہیں، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کوئی اس لڑائی میں شامل نہیں ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے مسلمان بھائی کا خون حرام کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب باری کا یہ فرمان نہیں کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ آپ نے جواب دیا کہ ہم تو لڑتے رہے یہاں تک کہ فتنہ دب گیا اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین غالب آ گیا، لیکن اب تم چاہتے ہو کہ تم لڑو تاکہ فتنہ پیدا ہو اور دوسرے مذاہب ابھرائیں۔ ایک اور روایت میں کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کیوں چھوڑ رکھا ہے اور یہ کیا اختیار کر رکھا ہے کہ حج پر حج کر رہے ہو، ہر دوسرے سال حج کو جایا کرتے ہو حالانکہ جہاد کے فضائل آپ سے مخفی نہیں؟ آپ نے فرمایا بھتیجے سنو، اسلام کی بنائیں 5 ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، 5 وقتوں کی نماز ادا کرنا، نماز کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ اس نے کہا کیا قرآن پاک کا یہ حکم آپ نے نہیں سنا کہ ایمان والوں کی 2 جماعتیں اگر آپس میں جھگڑیں تو تم ان میں صلح کرا دو، اگر پھر بھی ایک گروہ دوسرے پر بغاوت کرے تو باقی گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ پھر سے اللہ کا فرما بردار بن جائے، اور جگہ ارشاد ہے ان سے لڑو تا وقت یہ کہ یہ فتنہ مٹ جائے۔ آپ نے فرمایا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی تعمیل کر لی جبکہ اسلام کمزور تھا اور مسلمان تھوڑے تھے، جو اسلام قبول کرتا تھا اس پر فتنہ پڑتا تھا، یا تو قتل کر دیا جاتا یا سخت عذابوں میں پھنس جاتا، یہاں تک کہ یہ پاک دین پھیل گیا اور اس کے حلقہ بگوش بکثرت ہو گئے اور فتنہ برباد ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا تو پھر فرمائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا عثمان کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، گو تم اس معافی سے برا مناؤ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے دماد تھے، اور یہ دیکھو ان کا مکان یہ رہا جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمتیں عدل بدلے کی ہیں، جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کی مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ بیعت رضوان ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے صحابہ کرام سمیت مکہ کو تشریف لے چلے، لیکن مشرکین نے آپ کو حدیبیہ والے دن میدان میں روک لیا۔ بالآخر اس بات پر صلح ہوئی کہ آئندہ سال صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کریں اور اس سال واپس تشریف لے جائیں، کیونکہ ذوالقعدہ کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، ہاں اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کرے تو اور بات ہے، بلکہ جنگ کرتے ہوئے
اگر حرمت والے مہینے آ جاتے تو آپ لڑائی موقوف کر دیتے۔ حدیبیہ کے میدان میں بھی جب حضور علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکوں نے قتل کر دیا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر مکہ شریف میں گئے تھے، تو آپ نے اپنے 1400 صحابہ سے ایک درخت تلے مشرکوں سے جہاد کرنے کی بیعت لی۔ پھر جب معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور صلح کی طرف مائل ہو گئے۔ پھر جو واقعہ ہوا وہ ہوا اسی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ حوازن کی لڑائی سے حنین والے دن فارغ ہوئے اور مشرکین طائف میں جا کر قلعہ بند ہو گئے تو آپ نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ 40 دن تک یہ محاصرہ رہا۔ بالآخر کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد محاصرہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف لوٹ گئے، اور جو عرانہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا، یہیں حنین کی غنیمتیں تقسیم کی اور یہ عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوالقعدہ میں ہوا۔ یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر درود و سلام بھیجے۔ پھر فرماتا ہے جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر لو، یعنی مشرکین سے بھی عدل کا خیال رکھو۔ یہاں بھی زیادتی کے بدلے کو زیادتی سے تعبیر کرنا ویسا ہی ہے جیسے اور جگہ عذاب و سزا کے بدلے میں برائی کے لفظ سے بیان کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت مکہ شریف میں اتری جہاں مسلمانوں میں کوئی شوکت و شان نہ تھی، نہ جہاد کا حکم تھا۔ پھر یہ آیت مدینہ شریف میں جہاد کے حکم سے منسوخ ہو گئی، لیکن امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی تردید کی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ آیت مدنی ہے، عمرہ قضا کے بعد نازل ہوئی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ کا قول بھی یہی ہے۔ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پرہیزگاری اختیار کرو اور اسے جان لو کہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ دین و دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت رہتی ہے۔